کتاب القدیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالع تورا طالع کند. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت ایریا. ایک مرتبہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دیکھو جی، یہ آپ کی زبان میں بسکارا ہے. بارشیں ہوئی، آپ نے کھیتیاں کی، بیج ڈالا، اللہ نے آپ کو رزق دیا. بے شک. ہر آدمی کہتا ہے مفتی صاحب فصل بہت اچھی ہے، فصل بہت اچھی ہے. اور یہ پورے علاقے میں، اپنے یہاں بھاڑمیر تو اتنا سا غریب خانہ ہے جی. ہندوستان بہت لمبا چوڑا ہے، راجستھان بھی 7.5-8 کروڑ کی آبادی ہے. یہ بہت بڑے ملک کے برابر اس کی زمین ہے. پورے راجستھان میں فصل اچھی ہے، کہیں سے یہ شکایت نہیں ہے. ان کو بند کراؤ یا بیٹھ جاؤ یا چلے جاؤ، آواز بند کرو. یا بیٹھ جاؤ یا چلے جاؤ. یا کوئی شادی ہو رہی ہے کیا؟ اٹھا ان کو کھڑا کر کو مولانا، پہلے ان کو تمیز سکھاؤ پھر جلسہ کرو. لونڈوں کو بلا لے تو جن کو کوئی تمیز بھی نہیں ہے. درود شریف پڑھیے آپ. ایک اور زور سے پڑھیے درود شریف. آپ کہیں گے حضرت ہماری فصل بہت اچھی ہے، ہمارے والد نے مدد خدمت کی، ہم نے خدمت کی، ہمارے بھائیوں نے خدمت کی، اللہ نے ہم کو اس کا انعام دیا، فصل بہت اچھی ہے. 12 مہینے تک اللہ نے ہم کو رزق عطا کر دیا. ارے بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اور آپ نے کھیتی کی، اناج ڈالا، بیج ڈالا، اور بارش نہیں ہوتی، ایک بھی دانہ نہیں نکلتا، تو ماتم کرتے کہ خوشی مناتے؟ غضب ہو گیا مفتی صاحب. پوری محنت چلی گئی، 2 مہینے تک لگاتار محنت کی، کھل نکالا، گھری نکالا، گھاس نکالا، یہ نکالا، وہ نکالا، کچھ نہیں ہوا. کیونکہ آپ کا مقصد تھا اناج لینا. محنت کا جو اصل مقصد تھا وہ روزی حاصل کرنا. اللہ نے اچھی بارش کی تو اللہ نے آپ کو روزی دے دی اور آپ کی محنت کام آ گئی. اور اگر آپ کھیتی کریں اور اناج نہیں نکلتا تو آپ کو کیا ہوتا؟ افسوس ہوتا. کیا ہوتا؟ افسوس ہوتا کہ صاحب کچھ نہیں نکلا، سب محنت برباد گئی. تو آپ نے بیج بویا تھا، وہ کس کے لیے بویا تھا؟ موہن لال کے لیے بویا تھا کہ آپ کے خود کے لیے بویا تھا؟ اپنے بچوں کی روزی کے لیے بویا تھا. آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے بیج ڈالا. تو بیج کتنے کا ہوگا؟ اب جیسے اللہ نے آپ کو کھیتی دی، 2 بیگھا، 10 بیگھا، 50 بیگھا، 25 بیگھا. مولانا بیٹھ جائے گا، بیٹھ جاؤ، اب کر تیرا باپ اپنے باپ کی شادی تھوڑی کر رہے ہیں. بیٹھے رہو، آئیں گے نہیں آئے تو جائے جاننا میں کائے کون کو بلا رہے ہو. درود شریف پڑھیے. کائے کو بولا تو بیوقوفی کر، ایسے لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے. آپ نے بیج بویا مگر کچھ ملا نہیں. تو آپ کہیں گے مولانا عبد الرحمان صاحب، مولانا تاج محمد صاحب، مولانا حبیب الرحمان صاحب بہت افسوس ہوا. کہیں گے کیا ہوا بھائی؟ حضرت کچھ نہیں ہوا، محنت بیکار کی. تو آپ کو صدمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بتاؤ، آپ نے 25 روپے کا، 50 روپے کا، 100 روپے کا، 1000 روپے کا مان کے چلیے بیج بویا اور اللہ نے لاکھوں روپے کا اناج دیا. کتنے کا دیا؟ اور آپ 10 روپے، 20، 50 روپے کا بیج بوتے اور اناج نہیں ہوتا تو آپ کو افسوس ہوتا، آپ کی روح کو صدمہ ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ مفتی صاحب پوری محنت بیکار گئی. تو یہ 10 روپے والا بیج اتنا قیمتی، 50 روپے والا بیج اتنا قیمتی، کیا آپ کی ذات قیمتی نہیں ہے؟ آپ بیج خرید کے لائے آپ کے کسی اسٹیشن سے، دکان سے یا بازار سے، آپ کو بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے نا، یا ایسے پیدا کیا ہے؟ اگر ایسے پیدا کرتا تو ہاتھی کو پیدا کرتا، وہ 10 من کھا لیتا. چھوٹی سی ٹٹوڑی چونٹی کو پیدا کرتا، اس کو دانا چاہیے. ہنس کو پیدا کرتا، اس کو موتی چاہیے. رب اتنا کریم ہے کہ ہاتھی کو 1 من دیتا ہے، چونٹی کو 1 دانہ دیتا ہے، اور ہنس کو اللہ تعالیٰ موتی کا دانہ دیتا ہے. وہ اس کی غذا ہے.
تو اللہ آپ کو پیدا نہ کر کے جانوروں کو پیدا کرتا، وہ جنگل میں کھاتے رہتے، زندگی گزارتے رہتے۔ آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ اللہ نے خوبصورت بنایا، آپ کا جسم ساخت اچھی بنائی، آپ کے فرش کے لیے اللہ نے زمین بچھائی، اور آپ کی جھونپڑی کے لیے اللہ نے آسمان کا شامیانہ تانا، آپ کے نور کے لیے سورج کا چراغ جلا دیا، چاند کا دیا جلا دیا، آپ کی زندگی کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلائی۔ کیا کمی آپ کے لیے بتاؤ؟ پانی کی نعمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ پانی ایسی نعمت ہے حاجی صاحب، اس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے جتنی نعمتیں پیدا کی وہ سب آپ کے لیے، پانی آپ کے لیے، ہوا آپ کے لیے، زمین آپ کے لیے، آسمان کا سایہ آپ کے لیے، بارش کے قطرے آپ کے لیے، ساون کی بارش ہو، بھادوں کی بارش ہو آپ کے لیے، زمین اپنا کلیجہ شک کر کے اناج دیتی ہے آپ کے لیے، یہ سب اس کی مہربانی ہے نا۔ فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے بندہ خدا کی نعمت کو تو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو قیامت آ جائے گی، مگر خدا کی نعمتوں کو اپنی شمار نہیں کر سکتے۔ 1 2 25 50 آپ کی عمر ختم ہو جائے گی، مگر رب نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں، کوئی کنارہ نہیں۔ تو رب نے یہ تمام نعمتیں آپ کے لیے پیدا کی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، آپ کو بھی اللہ نے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے یا نکما پیدا کیا؟ بولو، نکما ہے پیدا کسی کام کے لیے کیا؟ وہ کام کیا بتا دو آپ؟ جوا کھیلنا، پتے کھیلنا، تاش کھیلنا، ماں باپ کو ناراض کرنا؟ نہیں بیٹا، اس کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ نے آپ کو۔ آپ نے تھوڑا سا اناج خریدا سیڑوے سے، مفتی صاحب 50 روپے کا بیج، حضرت یہ 100 روپے کا بیج، حضرت یہ 500 روپے کا بیج، اور بیج کچھ نکلا تو آپ رونے لگے۔ ارے میں نے کہا اقبال کیوں روتا ہے کہ مفتی صاحب میرا کھیت برباد ہو گیا، کچھ نہیں نکلا۔ تو 50 روپے کے بیچ میں تو آپ رونے لگ گئے، اور آپ کی زندگی کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اتنی قیمتی زندگی اللہ نے دی اور وہ زندگی آپ کی برباد ہو رہی ہے، تو کیا آپ کو افسوس نہیں ہے کہ میں کس لیے بنا ہوں؟ کل آپ دوزخ میں جلیں گے، غور تو کیجئے۔ جو بے نمازی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَهَدِينَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ میرے بندوں میں نے 2 راستے بنائے، ایک راستہ جنت کو جاتا ہے، ایک راستہ دوزخ کو جاتا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے باپ کی خدمت کی، اپنی ماں کی خدمت کی، اپنی زبان کو میٹھا رکھا، اپنے بھائیوں کی مدد کی، اپنے بہنوں کی مدد کی، اور سجدہ کیا۔ مولا سر جھکانا میرا کام ہے اور میری پیشانی کی لاج رکھنا تیرا کام ہے۔ اس کو مسلمان کہتے ہیں، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے محبوب آپ اعلان فرما دو کہ میں نے اپنے بندوں کو تماشے کے لیے، جوا کھیلنے کے لیے، تاش کے لیے، جیب کاٹنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، میں نے انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ انسان کی زندگی ہے وہ عبادت کے لیے، اور عبادت کا بھی اللہ نے وقت مقرر کیا۔ یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹے سجدہ کرو، نہیں، آپ اپنے باپ کی خدمت کرو گے وہ بھی عبادت، اپنی ماں کو پانی پلاؤ گے وہ بھی عبادت، بچوں کے لیے کھیت میں کام کرو گے وہ بھی عبادت، اپنے بھائی کو جا کر کے پوچھو گے اسپتال میں کہ شمار بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ مولانا حبیب الرحمان، آپ نے کہا حضرت میں سیڑوے جاتا ہوں، میرا بھائی بھرتی ہے اس کو پوچھنے کے لیے۔ اسلام دیکھو، آپ اپنے گاؤں سے چلے 50 قدم اٹھا کے آپ سیڑوا گئے اور اسپتال میں اپنے بیمار بھائی کو پوچھا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں جتنے تم نے قدم اٹھائے، اب آپ کے گاؤں سے سڑوے کے کتنے قدم یہ تم گن لو، روز آپ گھومتے رہتے ہو، 500 قدم، 1000 قدم، 2000 قدم، جتنے قدم اٹھا کے آپ گئے، ہر قدم پہ اللہ نے ایک گناہ کو میٹ دیا اور ایک نیکی عطا کر۔ آپ کعبے میں نہیں گئے، قبلہ میں نہیں گئے، اجمیر نہیں گئے، بغداد نہیں گئے، یا حضرت پیر صاحب کے قصبے میں نہیں گئے، آپ ایک بیمار کے پاس گئے، اسپتال میں گئے، اس لیے کہ میرا بھائی بیمار ہے، میں اس کی طبیعت پوچھوں۔ تو اسلام کہتا ہے جتنے تم نے پیر اٹھائے، قدم اٹھائے، وک اٹھائی، ہر وک پہ ایک ایک اللہ نیکی عطا کرتا ہے اور ایک گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بیمار کو پوچھنا اتنی بڑی عبادت ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا کتنی بڑی عبادت ہوگی، غریب کی مدد کرنا کتنی ہوگی۔ حضرت سلیمان ایک اللہ کے نبی تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے پوری دنیا کے،
وہ انسانوں کی زبان بھی سمجھتے تھے، جانوروں کی زبان، حیوان کی زبان، پرندوں کی زبان، اور اللہ نے اس کو پوری کائنات کی بادشاہی دی تھی۔ انسان، حیوان، جانور سب ان کے تابع تھے۔ ایک چیل آئی، اس نے آ کر شکایت کی، حضرت مجھے تکلیف ہے۔ کہا بولو کیا تکلیف ہے؟ کہا کہ میں ہر سال انڈا دیتی ہوں اور یہ بھیا آتا ہے میرے انڈے لے کے پکا کے کھا جاتا ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ کہا وہ سیڑوا کے پاس رہتا ہے۔ اب دیکھ لینا تم کہاں رہتے ہو، فیصلہ کر لینا۔